السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایک اور عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اضحیٰ قربانی کو بھی کہتے ہیں، اور اس عید میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ کی قربانیاں مسلمان کرتے ہیں، حسب توفیق اور بڑی کثرت سے کی جاتی ہیں. اور جن کو حج کی توفیق ملتی ہے وہ بیت اللہ کے حج پر بھی جاتے ہیں، اور یہ حج بھی اسی قربانی کی یاد میں ہے جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی. اس بے آب و گیا جگہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے ہی قربانیاں لینی شروع کر دیں، اور ان قربانیوں پر پورا اترنے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ اپنے بیوی اور بچے کو ملنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے گھر کی نشاندہی فرما کر اسے دوبارہ کھڑا کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس پہلے گھر کی طرف دنیا کی توجہ پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو بھی یاد رکھا جائے. بس عید الاضحیٰ انہی قربانیوں کی یاد کی عید ہے. نیز حج جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لیے ان 3 بزرگوں کی قربانیوں کو خدا تعالیٰ کی نظر میں
قبولیت کا مقام حاصل کرنے پر دنیا کو یہ بتانے کے لیے بھی ہے کہ توحید کے قیام کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور دینی چاہیے. خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بھی قربانیوں کے تسلسل سے گزرنا پڑتا ہے. مومنین کی آپس کی محبت اور اکائی بھی صرف توحید سے وابستہ ہے اور اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اسی طرح آپس کی محبت کو دلوں میں قائم کرنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر تو اس اعلیٰ مقصد یعنی توحید کے قیام کے لیے حج کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اگر اس اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا بھر کے مسلمان عید قربان مناتے ہیں اور یہ مناتے ہوئے عید کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف حصوں میں جانوروں کی قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں اور نماز عید بھی ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ان قربانیوں کی یاد تازہ کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چنا تھا. اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں تو پھر یہ سب کچھ دنیاوی تہواروں کی طرح ہے. اور حج بھی اگر صرف دنیاوی شہرت کی خاطر ہے کہ حج کرنے سے حاجی کا ٹھپا لگ جائے گا، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک دور دراز کے غریب آدمی کا حج صرف اس کی حج کی نیت پر اس لیے قبول کر لیا تھا کہ اس نے اپنے حج کے لیے جمع کیے ہوئے کئی سالوں کے زاد راہ کو اپنے ہمسائے کی بھوک مٹانے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے قربان کر دیا تھا. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرمایا، بلکہ اس کی قربانی کے نتیجے میں اتنے اعزاز سے نوازا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں حج پہ گئے تھے ان کے حج بھی اس ایک شخص کی حج کی وجہ سے قبول ہوئے، نہ کہ ان کے اپنے حج کے مناسک ادا کرنے اور عبادتیں کرنے کی وجہ سے. بس یہ مقام خدا تعالیٰ نے قربانیاں کرنے والوں کو دیا ہے اور یہ مقام سارا سال بھی دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے ملتا رہتا ہے ایک مومن کو. بس یہ وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے قول و فعل میں قائم فرماتے ہیں. اور یہی عمل صالح ہیں جو بندے کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بنتے ہیں. حج بے شک اسلام کا ایک رکن ہے اور حسب توفیق و شرائط اس کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک بہت بڑی نیکی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے جن کا نام علی بن موافق تھا کہ ہمسائے کے خاندان کی بھوک مٹانے کی نیکی نے حج کرنے پر فوقیت حاصل کر لی. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ اگر کسی کا ہمسایہ فاقہ میں ہے تو اس کے لیے شرعاً حج جائز نہیں. بس اللہ تعالیٰ کو وہ تقویٰ پیارا ہے اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کرتے ہوئے
حاصل کیا جائے، یہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔